بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر سعید شیخ آپ سے مخاطب ہوں، اور آج میں آپ کو ایل ایم ایس پر اسائنمنٹ کیسے اپلوڈ کرتے ہیں اس کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ گوگل کروم یا جو بھی آپ براؤزر یوز کرتے ہیں اس میں آپ لکھیں گے lms.iub.edu.pk، کیونکہ اس وقت ہم جو ہے اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور کے ایل ایم ایس پر اسائنمنٹ کیسے اپلوڈ کرتے ہیں اس کو پریکٹیکلی کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے اس کو جب کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آئی یو بی کا یہ کھل جائے گا، جو فرسٹ پیج ہے۔ تو یہاں کارنر پہ دیکھیں جہاں میرا کرسر ہے، یہاں لاگ ان کی آپشن ہے۔ آپ لاگ ان کریں اور یہ اس کا آ جائے گا۔ یہاں آپ اپنا یوزر نیم دیں گے جو آپ کو یونیورسٹی نے بھیجا ہے۔ میں ابھی آپ کو میں نے کاپی کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہاں میں نے یوزر نیم دیا اور یہاں میں نے وہ پاسورڈ دینا ہے جو یونیورسٹی نے مجھے پاسورڈ دیا ہوا ہے۔ آپ کو ہر ایک کو ایس ایم ایس کیا ہوا ہے، اور اگر آپ کو ابھی تک ایکسیس نہیں ہے تو اپنے ڈپارٹمنٹ سے آپ یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ لے کے، تو اس طرح ہم یہاں یوزر نیم، اور اسلامیہ یونیورسٹی نے یہ پالیسی بنائی ہے کہ جو یوزر نیم ہے وہ ہے جو آپ کا رول نمبر بھی ہے، اور آپ کو ایک اس کے اگینسٹ پاسورڈ جو ہے وہ انہوں نے جنریٹ کر دیا۔ تو آپ لاگ ان کریں۔ جب آپ لاگ ان کریں گے تو اس طرح کا ایک ڈیش بورڈ جو ہے وہ آپ کا کھل جائے گا۔ آپ یہ دیکھیے مختلف جو کورس آپ پڑھتے ہیں وہ آپ کو یہاں الاٹ ہوئے ہیں، اور اگر کوئی کورس اب تک یہاں نہیں نظر آ رہا جو آپ پڑھ رہے ہیں تو بھی آپ اپنے ڈپارٹمنٹ سے یا آئی ٹی والوں سے رابطہ کریں کہ جی ہمارا فلاں کورس وہ یہاں اب تک ہمیں ہمارے ڈسپلے میں نہیں آ رہا۔ تو اس وقت دیکھیں، میں فرض کر لیں کہ یہ جو بر صغیر میں علوم القرآن اینڈ تفسیر القرآن ایک کورس ہے، اس کی اسائنمنٹ اپلوڈ کرنا چاہتا ہوں۔ تو ظاہر ہے میں اسائنمنٹ اس وقت اپلوڈ کر سکوں گا جب ٹیچر نے وہاں الاؤ کیا ہوگا اور اسائنمنٹ کا ٹاپک دیا ہوگا۔ جب میں اس کو کرتا ہوں کلک تو میرے سامنے یہ ایک پیج کھل جاتا ہے۔ اس میں اس کو سکرول کر کے دیکھتا ہوں۔ اب یہ دیکھیے، یہ ویک نمبر 7 میں یہ دیکھیے دی ہوئی ہے اسائنمنٹ نمبر 1، اور اسائنمنٹ کا جو ہے وہ اس طرح کا آئیکن ہوگا۔ آپ اس پر کلک کریں، اس اسائنمنٹ پر۔ یہ دیکھیں نیچے ڈیٹیل دی ہوئی ہے کہ نواب صدیق حسن خان اور ان کی عربی تفاسیر کے عنوان پر کم از کم 5 صفحات پر مشتمل نوٹ لکھیں۔ تو آپ نے یہاں اسائنمنٹ 1 کو کلک کرنا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں اس طرح کا یہ اوپن ہو جائے گا۔ یہ دیکھیے، یہ سب سے نیچے ہے ایڈ سبمیشن، کہ آپ جو ہے یہ اچھا یہاں تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں کہ یہاں اس کا سٹیٹس ہوگا کہ اس کی ڈیو ڈیٹ کب ہے۔ آپ نے ڈیو ڈیٹ کے اندر جمع کروانی ہے، جیسے تھرسڈے 25 جون 2020 11:59 PM پر، یعنی یہ رات کے 12 بجے سے 1 منٹ پہلے تک یہ اس کی ڈیٹ ہے۔ اس وقت تک آپ اس کو جو ہے سبمٹ کر سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہاں یہ بھی آپ کی تفصیل آ رہی ہے کہ ٹائم ریمیننگ، ابھی اس اسائنمنٹ کو سبمٹ کرنے کا جو باقی ریمیننگ ٹائم ہے وہ 1 گھنٹہ 45 منٹ ہے۔ تو آپ تب سبمٹ کر سکیں گے جب آپ اس کو ڈیو ڈیٹ کے اندر کریں گے۔ تو آپ نے یہاں ایڈ سبمیشن پر کلک کرنا ہے۔ ایڈ سبمیشن پر کلک کریں گے تو ظاہر ہے آپ نے اسائنمنٹ کہیں تو اپنے اس میں رکھی ہوگی۔ ایک اور چیز یاد رکھنے کی ہے کہ آپ نے جو فائل بنانی ہے، ابھی اس وقت تک اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور میں تقریباً آپ کو جو الاؤ کر رہی ہے اسائنمنٹ وہ PDF کی شکل میں ہے۔ اگر اور کوئی فائل آپ نے ورڈ کی بنائی ہے، یا آپ نے صرف تصویر بنا دی ہے اور اس کے اندر مطلب وہ جے پی جی یا PNG فائل ہو یا TTF
جو آپ پاور پوائنٹ میں سلائڈ بناتے ہیں، تو وہ ابھی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ٹیچرز نے وہاں ریسٹرکشن لگائی ہوئی ہے کہ ہمیں جو فائل سبمٹ ہو وہ فائل جو ہے پی ڈی ایف کی ہو، اس کے علاوہ ہم قبول نہیں کریں گے۔ اور دوسری ایک ریسٹرکشن جو ہے وہ یہ لگی ہوئی ہے کہ اس کا سائز 40 MB سے زیادہ نہ ہو۔ تو آپ نے اس طرح کی فائل پی ڈی ایف میں ہو اور اس کا سائز جو ہے وہ 40 MB سے زیادہ نہ ہو، تو آپ نے یہاں سے یہ دیکھیے ایڈ فائل ہے، یہ ایڈ فولڈر ہے، یا آپ کوئی فولڈر، آپ نے کیا کلک کرنا ہے، ایڈ فائل۔ اب یہ دیکھیے آپ کہتے ہیں کہ ایک چوز فائل، کہ آپ نے جو فائل آپ بطور آپ اسائنمنٹ کے آپ سبمٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے وہ کہاں رکھی ہوئی ہے، اس فائل کو چوز کیجئے۔ اب یہ دیکھیے وہ فائل میں نے رکھی ہے ڈیسک ٹاپ کے اوپر، میں یہاں دیکھتا ہوں، میں نے اس کو نام دیا ہے، یہ دیکھیں یہ اسائنمنٹ، یہ فائل میں نے ڈیسک ٹاپ پہ پہلے رکھ لی تھی کہ میں نے اس کو اپلوڈ کرنا ہے۔ اب اس کا دیکھیے سائز ہے 7.75 MB، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ لیس دین ہے 40 MB کے، اور دوسری یہ پی ڈی ایف فائل ہے، تو پی ڈی ایف فائل ہی اس وقت یونیورسٹی الاؤ کر رہی ہے۔ ادروائز اگر یونیورسٹی یا ٹیچر جو ہے پی ڈی ایف کے علاوہ ڈاکومنٹ فائل جیسے ورڈ کی، یا ٹی ٹی ایف جیسے کورل اس کی پاور پوائنٹ کی، یا کوئی اور فائل الاؤ کرتی ہے، یا ایون دین کہ ویڈیو آڈیو بھی الاؤ اگر وہ کرتی ہے، تو پھر وہ بھی سبمٹ ہو سکتی ہے۔ ابھی ریسٹرکشن ہے، آپ نے پی ڈی ایف کرنی ہے، تو آپ اس کو کلک کریں۔ اب یہ دیکھیے یہاں چوز فائل کے آگے اس فائل کا نام آ گیا، یہ یہاں ہم نے اس فائل کو چوز کر لیا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اس کو آپ اپلوڈ کیجئے، اپلوڈ دس فائل۔ اب آپ اپلوڈ میں تھوڑا سا ٹائم، وہ فائل کے سائز پر منحصر ہے، وہ تھوڑا سا ٹائم دے سکتا ہے کہ اپلوڈ، یہ دیکھیے سرکل چل رہا ہے، اپلوڈ ہوگی تو سامنے نظر آ جائے گی۔ تو یہاں تک امید ہے کہ آپ کو ابھی سمجھ آ رہا ہوگا، جو ہی یہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور چیز بھی آپ کو میں یہاں بتا دوں کہ اگر آپ کو یہ پاس ورڈ، جیسے مجھے یاد نہیں تو میں نے ایک کاپی کر کے یوزر نیم بھی رکھا ہوا ہے اور پاس ورڈ بھی رکھا ہوا ہے، تو آئی یو بھی آپ کو اپنا یوزر نیم تو وہی رہے گا، پاس ورڈ کو چینج کرنے کی وہ اجازت دیتی ہے، وہ my.iub.edu پہ جا کے آپ اپنا پاس ورڈ چینج کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہاں کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ فائل جو ہم نے اپلوڈ کی تھی وہ یہاں ایڈ ہو چکی ہے، تو ہم کیا کریں گے، اس کو سیو چینج۔ اب یہ دیکھیے اب یہاں آ گیا۔ اچھا بعض اسٹوڈنٹ یہاں آ کے جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اپلوڈ ہو گئی۔ اب یہ دیکھیے سبمیشن سٹیٹس، مجھے کئی اسٹوڈنٹ کو جب میں اس کو دیکھتا ہوں، ایک ٹیچر جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ کس کس کی اسائنمنٹ سبمٹ ہو چکی ہیں، تو اس میں ایک بڑی تعداد میں ایسی بھی آتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ ابھی ڈرافٹ میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہاں پروسیس، یہاں اپلوڈ کا وہ کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فائل اپلوڈ ہو چکی ہے، حقیقت میں وہ اپلوڈ نہیں ہوئی ہوتی۔ اب یہ دیکھیے یہاں سبمیشن سٹیٹس وہ کیا ہے، ڈرافٹ، ناٹ سبمٹڈ۔ اب یہاں نیچے آئیے، اب یہ دیکھیے آپ کون سی فائل سبمٹ کر رہے ہیں، یہاں سے یہ نظر آ رہا ہے، آپ اس کو یہاں کھول کے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ آپ اس میں مزید آپ نے یہاں یہ آپ کے سامنے یہ سکرین آئی، اور اگر آپ دیکھتے ہیں اس میں کوئی چینج کرنے والی ہے تو آپ پھر ایڈٹ سبمیشن میں جا سکتے ہیں، اور اگر فرض کر لیں یہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے غلط فائل سلیکٹ کی ہے تو آپ یہ ریموو سبمیشن کر کے پھر سبمیشن میں جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھ کر آپ مطمئن ہیں کہ آپ نے صحیح جو ہے وہ فائل کا انتخاب کیا ہے، تو یہاں آپ سبمٹ اسائنمنٹ پر کلک کیجئے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیے وہ پھر آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آر یو شیور یو وانٹ ٹو سبمٹ یور ورک فار گریڈنگ، تو یعنی ایک دفعہ پھر کہ کہیں آپ غلطی تو نہیں کر رہے، لیکن اگر ابھی آپ نے یہاں کر دیا تو پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو میک اینی مور چینج، یعنی اب اس سٹیپ سے پہلے تو آپ اس کے اندر ترمیم کر سکتے ہیں، لیکن آپ شیور ہیں، آپ کو یقین ہے کہ آپ صحیح جا رہے ہیں، تو پھر آپ یہاں کنٹینیو کر لیجئے، اور اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے تو آپ واپس چلے جائیے اور پھر سے اس کو کیجئے، لیکن یہاں کنٹینیو کرنے کے بعد پھر آپ اس میں کسی قسم کی
ترمیم نہیں کر سکیں گے، کسی قسم کی چینج نہیں کر سکیں گے۔ تو آپ کنٹینیو کر دیجئے۔ اب یہ دیکھیے، اب آپ کے پاس پھر یہ پیج کھلا ہے، تو یہاں آپ یہ دیکھیں سبمیشن سٹیٹس، تو پہلے دیکھیے ڈرافٹ آ رہا تھا، اب آ رہا ہے سبمیٹڈ فار گریڈنگ۔ تو اس آپشن کے آنے تک آپ نے اس کو درمیان میں نہیں چھوڑنا، تو اس طرح آپ کی فائل جو ہے وہ سبمٹ ہو جائے گی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ جو ویڈیو، اس سے آپ استفادہ کریں گے اور آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، اور اگر کوئی مشکل پیش آئے تو میں حاضر ہوں، اور میں کوشش کروں گا کہ کوئز سے پہلے آپ کو ایک کوئز کا پریویو بھی، وہ بھی اس کی ویڈیو بنا کے بھی آپ نے پیپر کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔